بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نکاح اور شادی یہ ایک ایسی سنت ہے جو نبیوں میں رہی ہے۔ اسے سنت ملت کہتے ہیں کہ سب میں یہ چیز رہی ہے۔ جیسے تہجد پچھلی امتوں میں رہی ہے، اسی طریقے سے نکاح اور شادی بھی یہ پچھلی امتوں میں بھی رہی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں سب سے زیادہ جو حسن آتا ہے نکاح اور شادی میں، وہ سادگی کی وجہ سے آتا ہے، ٹپ ٹاپ کی وجہ سے نہیں، بہت سادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ضرورت کی چیز ہے، مرد کی ضرورت ہے، عورت کی ضرورت ہے، تو اسے اللہ نے بہت آسان کر دیا اور بہت سادہ کر دیا۔ اتنا سادہ کیا کہ کوئی لمبے چوڑے جھمیلے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، روایتوں میں آتا ہے، اور ایک آدمی نے آ کر طواف کرتے کرتے کہا کہ حضرت آپ کی فلاں بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے سنا، جواب نہیں دیا۔ جب طواف سے فارغ ہو گئے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا بھی کہاں ہے وہ نوجوان جس نے بات رکھی تھی؟ اب وہ جو ہے وہ نوجوان تو ملا نہیں۔ جب وہ نوجوان نہیں ملا تو عبداللہ ابن عمر جو ہے یہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں درس دینے کے لیے جب بیٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ نوجوان سامنے سے گزرا۔ ارے بھائی وہ نوجوان کو بولا، اس کو بلا۔ وہ آیا، بھائی میں طواف کر رہا تھا، آپ نے مانگا ڈالا تھا، لیکن یہ کہ میں دعا میں مشغول تھا تو جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اب اگر تمہارا ارادہ ہو تو بتاؤ۔ نہ کارڈ چھپتے تھے، نہ اعلانات ہوتے تھے، مسجد میں نکاح ہوتا تھا۔ شادیاں کرو علی الاعلان اور منگنی کرو چپکے چپکے۔ یہ ہمارے شریعت کا قانون ہے کہ شادی علی الاعلان۔ کوئی میرے پاس آئے، مولانا نکاح کرنا ہے لیکن آپ کے گھر میں 4-5 آدمیوں کے درمیان، میں کہتا نہ شادی کرنی ہے تو میں مسجد میں آ جاتا ہوں، فلاں جگہ نماز پڑھوں گا، وہاں نکاح پڑھا دوں گا۔ شادی علی الاعلان سب کے سامنے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے سے ہو گیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا بھی تمہارا ارادہ ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت میرا ارادہ تو ہے، آپ نے انکار کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا اس طرف۔ نہیں فرمایا چلو۔ شاگردوں کو لیا، وہ ہونے والے دولہے کو لیا، ابھی دولہا بنا نہیں ہے، داماد بنا نہیں ہے جی، اور لیا، اور لے کر جو ہے گئے اپنے گھر پر۔ بچی سے کہا کہ دیکھو بھی یہ رشتہ آیا ہے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ اس طریقے سے جو ہے بیوی سے پوچھا، بھئی یہ آیا ہے رشتہ، دیندار لڑکا ہے، میرے یعنی مجھ سے پڑھتا بھی ہے، شاگرد بھی ہے، بتاؤ کیا ارادہ ہے۔ سب متفق ہو گئے، استخارہ کر لیا، اور انہی کے گھر میں سب شاگردوں کے ساتھ ان کا اس بچی کا نکاح ہو گیا۔ آج کل ایسے نکاح نہیں ہوتے، ہمارے نکاح میں سادگی مطلوب ہے، ایک بات۔ دوسرے، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے نشانی کہا ہے، ماں باپ کے رشتے کو نشانی نہیں کہا۔ عظمت والا رشتہ ہے ماں باپ کا، لیکن شادی بھی ہے کا رشتے کو کہا وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ نشانی ہے ہماری۔ نشانی بڑی چیز ہوتی ہے، آسمان کو نشانی کہا، زمین کو نشانی کہا، سمندروں کو نشانی کہا، تو میاں بیوی کے رشتے کو نشانی کہا۔ اس لیے میاں بیوی کے رشتے میں بہت حساس رشتہ ہوتا ہے، یہ دوربین سے نہیں دیکھا جاتا،
میاں بیوی کا رشتہ جو ہے دوربین سے دیکھنے کا نہیں ہے کہ آپ نے دوربین سے دیکھے ناک کے اوچھے آنکھوں کے پیچھے ہوٹ کے آواز ہے، تو ہوٹ سے اور آنکھوں سے نکاح نہیں کرتا بھائی. میاں بیوی جو ایک دوسرے کے لیے اللہ نے کھلونا بنایا ہے، کھلونا یاد رکھنا، سادہ کھلونا، ہر ایک جو ہے اپنے اپنے طریقے سے کھیلتے ہیں. حضور نے فرمایا تو ایسی لڑکی سے شادی کرتا جو تجھ سے کھیلتی وہ تو اس سے کھیلتا. تو شادی کے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی حساس ہوتا ہے. میرے تو دنیا بھر میں شاگرد بہت ہیں نا، ہمارا جو واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے ساری دنیا میں، آپ کے یہاں بھی امیدیں پہنچتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھ بھائی، کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ملزا ہماری بیڑی جیسے نے مانتی نہیں، تو میں اس کو آہستہ سے کہتا ہوں کہ تاری بیڑی تاری سے مانتی، تو اللہ نے بدھی مانے سے کہ نہیں بتا، خاموش ہو جاتا ہے وہ. تو رسول نے بدھی مانے سے کہ نہیں، آتلا موٹا اللہ آتلا موٹا رسول نے تو نہ مانتو تو تاری بیڑی کی بھی مانے تاری بات. پھر آتا ہے مولانا گھر میں بہت ٹینشن سے آرام سے، تو میرے کو تو بیڑی بنی جا نے شوہر بنا بھی دے، تھوڑی دیر کے لیے آپ بیوی بن جاؤ، خاموش ہو جاؤ. یہ نسخے ہیں، یہ نہیں ایک آدمی طلاق دے دے. طلاق جو ہے یہ تو بہت اخیری درجے کی چیز ہے، بہت اخیری درجے کی، کہ صاحب جو ہے کوئی رستہ ہی نہیں ہے تو ایک کھڑکی چھوٹی سی اللہ نے رکھی، چلو جی اپنی اپنی زندگی گزارو. اور کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا میری بیوی جو ہے یہ میری مانتی نہیں ہے، بہت ضد کرتی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک نسخہ بتاؤں، بیوی مانے گی. آپ لوگوں کو ہی بتا رہا ہوں، بیوی کو خوش رکھنا ہے یہ میرے نسخے پر عمل کرنا، وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گی. وہ ایک نسخہ کرو گے عمل انشاءاللہ، مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کو ہدیہ دے دیا کرو. 200 رین، 300 رین، 500 رین ہر مہینے ہدیہ. گھرنو خرچو نہیں، خرچو تو الگ تھے، ہدیہ اپانو. اور کبھی کبھی مارکیٹ میں لے جا کر تارے کہیں انگوٹھی جوئے سے بول لے، انگوٹھی لے تارے کہے ہار جوئے سے، تھوڑا خرچہ کرو. آج کل آدمی خرچہ تو کرتا نہیں ہے اور دنیا بھر کی خدمت لینا چاہتا ہے، یہ نہیں ہوتا. مہینے کی پہلی تاریخ کو ہدیہ دو. میں اس طرح قصہ سناتا ہوں. مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ تھے، پشاور کے تھے. یہ بھی مولانا سید احمد حسین احمد مدنی اور یہ شیخ الہند ان کے ساتھ یہ بھی مالٹا کی جیل میں تھے. یہ پشاور کے تھے، یہ حضرات یہاں کے تھے، دیوبند کے تھے. تو ایک مرتبہ اچھا پٹھان تھے یہ آدمی، عزیر گل نام تھا ان کا، عزیر گل. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا بھائی مجھے سفر میں جانا ہے، 10 جوڑی کپڑے تیار کرو. کتنے بھائی؟ 10 جوڑی، لمبا سفر ہے، 10 جوڑی کپڑے تیار کرو. تو بیوی نے کپڑے تیار کیے، کیا صرف 10 ازار رکھ دیے، کرتے نہیں رکھے، بنیان نہیں رکھا، 10 ازار رکھ دیے. مولانا عزیر گل جو ہے انہوں نے دیکھا، مجھے دکھاؤ آپ نے کپڑے کیا تیار کیے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. تو انہوں نے دیکھا 10,000. تو کہا ارے پاگل، ارے بیوقوف، اتنا لمبا سفر ہے تو نے، میں بھول گئی. تھوڑی سی انبن ہوئی سفر سے پہلے، اچھا تھوڑی سی انبن ہوئی. پھر جو ہے مولانا عزیر گل جو ہے یہ تھوڑے سے ہنستے ہوئے کہ یار کیسی عورت ہے، سفر میں جانا ہے تو ازار بھی ہونا چاہیے، کرتا بھی ہونا چاہیے، ٹوپی بھی ہونا چاہیے، اور پٹھان لوگ تو امامہ پہنتے ہیں، امامہ بھی ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے. باہر نکلے، سامنے سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ ہنس رہے ہیں. تو مولانا حسین احمد مدنی نے پوچھا کہ عزیر گل کیوں ہنس رہے ہو، کیا بات ہے؟ یہ فرمایا حضرت شرم آتی ہے کہتے ہوئے. یہ شاگرد تھے مولانا حسین احمد مدنی، بڑے یہ خادم میں تھے. یہ بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ یہ کہا کہ حضرت جو ہے نا بیوی سے نپٹتی نہیں ہے، بہت ایڑے ٹیڑے کام کرتی ہے وہ.
اور جب دیکھو تو وہ لڑائی کرتی رہتی ہے. اچھا خاموش ہو گئے مولانا حسین احمد مدنی، یہ بھی خاموش. دوسری مرتبہ گھر میں گئے تو پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا حضور گل نے کہ تمہاری مانتی نہ تھی، مارا تابع بھی نہ تھی. آج مولانا حسین احمد مدنی جیسے نا એમના તાબે તો ઇન્સાન ને જિન્નાત બધા તાબે છે મોલાના હુસૈન અહમદ મદનીના. અને તું હું એક વર્ષ છું તારો, तुम्हारा ताबे नहीं. तो उनकी बीवी ने कहा उनसे जाके पूछना उनकी बीवी भी उनके ताबे नहीं होगी. ये बीवी ने कहा, पठान औरत ने, उनसे जाके पूछना कि उनकी बीवी भी उनके ताबे नहीं होगी. अब मौलाना हुजूर गुल बाहर निकले, इत्तेफाक से मौलाना हुसैन अहमद सामने से आ रहे थे. देखा कि ये हंसते हुए निकल रहे. अरे भाई आज क्यों हंस रहे हो? अरे हजरत आज मैंने मेरी बीवी से कहा कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते इंसान भी ताबे है, जिन्नात भी ताबे है, और तू मेरे ताबे नहीं रहती. तो मेरी बीवी ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी से पूछना उनकी बीवी तो उनकी भी ताबे नहीं होगी. तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी बहुत हंसे और फरमाया हाँ कुछ ऐसा ही है. मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कुछ ऐसा ही है. फिर फरमाया कि देख तेरी बीवी को ताबे करना हो तो आसान नुस्खा बताता हूँ, महीने की पहली तारीख में हदिया दे दिया कर. बहुत खिदमत करेगी तेरी. तो मौलाना हुजूर गुल कहते थे महीने की पहली तारीख में मैंने हदिया देना शुरू कर दिया, लड़ाई सारी खत्म हो गई. ये फितरी चीज है. इसलिए बीवी को प्यार देना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को प्यार देते थे. और हज़रत आयशा जहाँ से पानी पीती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि आयशा थोड़ा पानी बचा लेना. आयशा कहाँ से पानी पिया तूने पानी कहाँ से पिया? यहाँ से पिया. तो वहाँ से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे. इससे मोहब्बत होती है. मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे घर में पुलिस इंस्पेक्टर बनकर मत जाओ. બેડી બી है ने છોકરાઓ भी है ने भाई माटेरो आयो छे ने आज ये छे ने बहुत बड़ा आदमी आया नहीं. घर में मर्दों की तरह नरमी के साथ जिंदगी गुजारो. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू काम खुद करते थे. हज़रत आयशा आटा बनाती थी, आटा तो बनती थी. पानी की जरूरत पड़ती थी, पानी घर मकान में होता नहीं था, बाहर पानी होता था कुएं में. तो आयशा जो खड़ी होती थी, आयशा कहाँ जा रही हो? उवैस कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? बीवी का प्यार वाला नाम रखना हमारी शरीयत में सुन्नत है. हज़रत आयशा का नाम था आयशा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार में कहते थे उवैस, प्यार में कहते थे आइश, प्यार में कहते थे सिद्दीक़ा, प्यार में कहते थे आफीफा, प्यार में कहते थे हुमैरा. ये नाम नहीं थे, प्यार वाला नाम. तो हमारी शरीयत में अपनी बीवी का प्यार वाला नाम रखना ये सुन्नत है, लेकिन धमाल वाला नहीं. ये अरबों के बयान में मैं कहता हूँ, मक्का मदीना में जहाँ पर भी जाते हैं हम, मैं कहता हूँ बीवी का प्यार वाला नाम रखो. ये हमारे शरीयत में सुन्नत है. ये मोहब्बतें बढ़ाता है, ये नाम जो मोहब्बतें बढ़ाता है. लेकिन लैला नाम मत रखो. वो दो शादियाँ 3 शादियाँ करते हैं, फिर हमारी दावत करते हैं तो कहते थे शेख हादा लैला वाही, हादा लैला तानी, हादा लैला सालिस, हादा लैला राबे. नाम लिखे होते हैं कि ये पहली लैला, ये दूसरी लैला. मैंने कहा ये नाम हटाओ. तो आपने फरमाया क्या आइश कहाँ से तूने पानी पिया बता मुझे. पानी पीते थे. फिर फरमाते कि तुम कहाँ जा रही है आइश, कहाँ जा रही हो? तो पानी लेने जा रही हूँ. फरमाया नहीं पानी मैं लेके आता हूँ. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पानी लाते थे. इसलिए मियाँ बीवी में मोहब्बतें होनी चाहिए. आजकल घरों में इंतशारात बहुत हैं, घरों में इंतशार. उसका आसान नुस्खा बताता हूँ कि अब एक मजमू पानी का होता है जिससे हम पानी लेते हैं, एक टप में भर देते हैं या बहुत बड़ी उसी से खाना पकता है, उसी से जो है रोटियाँ बनती हैं, उसी से शरबत बनता है, उसी से चाय बनती है. 24 घंटे में एक मरतबा कोई भी सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दे रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और सूरह फातिहा पढ़े और दम कर दे रहे उस पानी पर. वही पानी सारे घर वाले पीते रहें.
اس گھر میں کبھی بھی نا اتفاقی انشاءاللہ نہیں ہوگی. کرو گے انشاءاللہ؟ دوسرا میں آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. قبول کرو گے؟ حالانکہ ہدیہ تو تم کو مجھے دینا چاہیے، لیکن میں آپ کو دیتا ہوں. قبول کرو گے؟ بتاؤ بھائی، قبول کرو گے؟ وہ میرے ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اور وہ ہدیہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 10 مرتبہ پڑھو. حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا. جنت میں ایک محل. تو میں کہتا ہوں بھائی دنیا میں تو بہت پراپرٹی بنا لی آپ نے، ساؤتھ افریقہ میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، کار چلاتے ہوئے، مائیں بہنیں روٹیاں بناتے ہوئے، چائے بناتے ہوئے 313 مرتبہ پڑھو تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. روزانہ 31 بنگلے. اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں آپ کے پاس. دنیا میں تو پراپرٹی لو تو انکم ٹیکس والے میسج کرتے نہیں کرتے، اٹلا بدا پیسہ لاویے کیا دی تو، وہاں نہیں، فوراً بنگلے تیار ہو جائیں گے. تو بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ دے گا بھی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا جنت میں اپنا بنگلہ بناوانا اور اللہ آپ سے یقین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ دے گا. جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ دنیا میں بھی بنگلہ دینے پر قادر ہے. 2-4 بنگلے اللہ سے وہاں سے اتار کر اللہ تعالیٰ یہاں دے دے گا. اب آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ مولانا روزانہ 31 بنگلے ہم تیار کریں گے انشاءاللہ، 31 محل ہم تیار کریں گے، لیکن اتنے سارے محل کریں گے کیا؟ تو بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے انکم. تو میں کہتا ہوں دیکھو وہاں انکم تو نہیں آئے گی، وہاں تو ہر آدمی مالدار ہوگا. جس اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے وہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرما دے. وہاں انکم تو نہیں ہوگی، لیکن کریں گے کیا؟ جب جنت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ وہاں بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. تیسری بات، کئی خاندان ایسے ہیں جن کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوتی، پریشان ہیں، بچیاں جوان ہو گئی، تو وہ بھی یہی سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں، 313 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق مانگیں. اور اللہ فرصت دے تو سورہ رحمان بھی پڑھیں. روزانہ سورہ رحمان 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنا رشتہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو مجھے رشتہ دے. تو اللہ تعالیٰ اچھا دلہا بھی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ اچھی دلہن بھی دے دے گا. یہ بہت مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ. کرو گے بھائی؟ چوتھی بات، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. ہمارا دعوت کا کام جو ہے سدا بہار ہے. ہر جگہ پر مسجد پر جماعتیں ہوتی ہیں، ہر جگہ پر ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پر جوڑ ہوتے ہیں، ہر جگہ سارا نظام ہوتا ہے. تو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں الحمدللہ. تو آپ لوگ بھی نکلو گے انشاءاللہ. اب خالی ہاتھ اوپر کر لو، کون کون نکلے گا انشاءاللہ. واہ 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 واہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ میرا ہدیہ جو ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ ہدیہ ہے. یہ ہدیہ میں آپ کو دے دیا میں نے آپ کو، اور یہی میری تصویر بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. تو میں دلہا دلہن کو ایک ایک دے دوں گا انشاءاللہ. ایک دلہا کے لیے، ایک دلہن کے لیے، اور الگ الگ کلر کی دیتا ہوں تاکہ دونوں الجھے نہیں. تمہاری چھے تمہاری چھے یوں کرواروت نہیں، الگ الگ رنگ نے آپ پانی بھیا تاری نعمت اس پر پڑھتے رہو. یہ میری تصویر بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے. تو آپ 313 مرتبہ پڑھو گے سورہ اخلاص انشاءاللہ، سورہ رحمان بھی پڑھو گے انشاءاللہ. اور میاں بیوی کے معاملے میں کچھ بھی اونچ نیچ ہو آنکھیں بند کرو، زیادہ اسے پھیلاؤ مت. حضرت عمر کے زمانے میں میاں بیوی کا مسئلہ آتا تھا تو حضرت عمر جو ہے زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے تھے. آپ گہرائی میں جاؤ گے نا
تو پھر جب کئی مسئلے بکھڑے کھڑے ہوں گے. ہاں اگر 100% آپ کو یہ ہو گیا کہ یار اب تو کوئی شوہر ٹھیک نہیں ہے 100%. دیکھو ایک بات بتاؤں, کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے ایسی بیوی ملے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو, وہ انشاءاللہ بغیر بیوی کے رہے گا. اور کوئی بیوی ایسا کہے کہ مجھے ایسا شوہر ملے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو, وہ بغیر شوہر کے رہے گا, بغیر شوہر کے رہے گی. وہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اونچ نیچ اونچ نیچ اونچ نیچ اونچ ہوتی ہے. حضرت فاطمہ علی میں انبن ہوتی تھی, حدیث میں کتنے قصے آتے ہیں. حضرت عائشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں انبن ہوتی تھی. کتنا پاکیزہ رشتہ ہے یہ مجھے بتاؤ. حضرت عائشہ جو ہے منہ چڑھا کے بیٹھ جاتی تھی. ہے کون اور کس کے ساتھ شادی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عائشہ تو جب روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج روٹھی ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ پوچھتی کیسے؟ یہ فرمایا جب تو روٹھ جاتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب ابراہیم, یا رب موسیٰ, یا رب اسماعیل, یا رب عیسیٰ, میرا نام نہیں لیتی. اور جب تو خوش ہوتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب محمد, یا رب محمد. میں سمجھتا ہوں تو موڈ میں ہے. بتاؤ. حضرت فاطمہ آئے گی ایک مرتبہ حضور کے دربار میں, تو اب حضرت فاطمہ آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ارے فاطمہ آ گئی, آ جا فاطمہ بیٹا. یار تھا چھوٹی بچی تھی, آ جا آ جا. ایک مرتبہ ایسا قصہ ہوا, حضرت فاطمہ دروازے پر آئی, حضور بلا رہے آ جا. حضرت فاطمہ کہتے تھے نہیں آؤں گی. یہ حدیث میں قصے ہیں, لیکن آپ کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, سننے کی فرصت نہیں ہے. میرا آج کا سبق سنو گے تو یہ قصے آپ کو الگ الگ طریقے سے ملیں گے. مائیں کہنے لگی ارے فاطمہ اندر آ جاؤ. نہیں آؤں گی, آج میں ناراض ہوں, روٹھی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, حضرت علی کی بیوی, کتنے بڑے لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا بیٹا ہوا کیا ہے تو بتاؤ. یہ فرمایا آج میں علی کی شکایت لے کر آئی ہوں. کیا کہا؟ علی کی شکایت لے کر آئی ہوں, اور مدینہ والے یہ کہتے ہیں کہ نبی تو ایسے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال بھی نہیں رکھتے. آپ نے فرمایا بیٹا میں نے تیرا خیال نہیں رکھا, میں تیرا کتنا خیال رکھتا ہوں. نہیں علی کی شکایت لے کر آئی ہوں. اچھا بتاؤ کیا شکایت ہے علی کی, تو بتاؤ تو صحیح. تو کہنے لگی علی جو ہے کئی دنوں سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کے بیٹی سے کرنی ہے. مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے؟ ابو جہل کی بیٹی سے. ابو جہل کی بیٹیاں خوبصورت تھی کہ ابو جہل اور وہ بھی خوبصورت تھا کہ تو مجھے ابو جہل کی بیٹی شادی کرنی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, تم نے شکایت کی, آپ نے لوگوں کو جمع کیا, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ, آ جاؤ سب آ گئے. جب یہ آواز حضرت علی تک پہنچی, حضرت علی بھی آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور آپ نے وہاں حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کی. فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت والی عورتوں کی سردارہ نے فاطمہ کو جس نے تکلیف پہنچائی, مجھے تکلیف پہنچائی. حضرت علی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, وہ سمجھ گئے کہ میری شکایت گئی ہے وہاں. تو میاں بیوی میں تو ہوتا ہے, سمجھے. وہ بیوی کا جو حسن جمال ہے وہ اس کا ایڑا ٹیڑھا ہونا ہی اس کا حسن جمال ہے. سیدھے فرشتے کی طرح بیوی ہو تو بیوی تھوڑی ہو. بیوی جو ہے فرشتے کی طرح ہو اور حضرت آدم کے ساتھ بیٹھی رہے, وہ بیوی تھوڑی ہے, وہ تو جنت ہے. وہ تو ایڑا ٹیڑھا کام کرے گی. اس ایڑے ٹیڑھے کو تو برداشت کرنا ہے, اس ایڑے ٹیڑھے کو ہی برداشت کرنا ہے. اسی میں تقویٰ ملے گا آپ کو. حضور نے یہ بات کہی, حضرت فاطمہ گھر پر گئی حضرت علی کے پاس. حضرت علی نے کہا کہ بس میں سمجھ گیا تو نے شکایت کی ہے, اب میں دوسری شادی کا تذکرہ نہیں کروں گا. حضرت فاطمہ کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی.
لیکن جب حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا، بہت 23 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا نا حضرت فاطمہ کا، ٹی بی کی بیماری ہوئی تھی. ٹی بی آپ لوگ جانتے ہو نا، ٹی بی کی بیماری کسی زمانے میں ہوتی تھی، وہ کینسر کی طرح ہوتی تھی، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا. وہ بیماری میں ان کا انتقال ہوا ہے. حضرت فاطمہ کا 23 سال 24 سال کی عمر تھی. تو حضرت علی نے شادی نہیں کی، بچے پیدا ہو گئے تھے، حسن حسین محسن وغیرہ جو بھی ہو. تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ دیکھو میں اب جا رہی ہوں اور میرا جو ہے وقت قریب آ گیا ہے، اور میں جو ہے حضور کے پاس جا رہی ہوں، اور ابو خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ بیٹا فلاں دن روزہ رکھنا، روزہ افطار سحری کرنا علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا میرے دسترخوان پر. میں جا رہی ہوں اور میں نے آپ کی منگنی بھی کر دی ہے. وہ لڑکی ہے غالباً امیمہ نام تھا اس کا، اس لڑکی سے میں نے آپ کی منگنی کر دی ہے. میرے دنیا سے جانے کے بعد آپ اس لڑکی سے نکاح کر لینا، بس ایک شرط پر، ایک رات اس لڑکی کو دینا اور ایک رات حسن حسین کو دینا. یہ قصے ذرا سبق سنو گے تو آپ کو ساری چیزیں تھوڑی چھوٹی چیزیں ملے گی اس کے اندر. سبق سنو. آپ لوگوں تو پہنچتے نہیں، پہنچتے نہ پہنچتے ہو تو خالد پالم پوری یوٹیوب پر چلے جاؤ. خالد پالم پوری، محمد احمد پالم پوری، عبد الواسع پالم پوری، یہ یوٹیوب چینل پر اس پر سب سبق لوڈ ہوتے رہتے ہیں. لیکن خالد پالم پوری پر زیادہ اسٹاک ہے. یہ باتیں ملیں گی. آپ نے جو ہے آپ نے تاکید کی کہ اب حضرت علی نے کہا کہ اب میں نکاح نہیں کروں گا، بات بھی نہیں کروں گا. لیکن انتقال پر حضرت فاطمہ نے ان کی منگنی کر دی تھی کہ فلاں جگہ میں نے بات کر لی ہے، تم میرے دنیا سے جانے کے بعد وہاں نکاح کر لینا. اس لیے میاں بیوی کے رشتے کو محبتوں سے چلاؤ، اور ہر مہینے میں ہدیہ دو گے انشاءاللہ. بھائی نیت تو کرو یار، خیر خیرات کی نیت کرو. تمہاری بیویاں خوش ہو جائے گی کہ چلو مولانا نے ہمارا بھلا تو کر دیا. یہ ذہن میں رکھو، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. زیادہ بٹ نہیں بتانے کا. میاں بیوی کے رشتے میں زیادہ بٹ نہیں بتایا جاتا. تو دونوں کو جنت میں اللہ داخل کرے گا. دونوں دیندار ہوں گے تو دونوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. ایک دوسرے کو نبھا کر آدمی چلے گا. اس میں بہت قصے ہیں. اس وقت میں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمیں لوڈیم پہنچنا ہے وہاں، اس لیے مختصر باتیں میں نے عرض کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص مت بھولنا. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. لو اردو میں لکھا ہے نا، صفوان فیضہ. اچھا مہر کتنی ہے؟ 5000. 5000 کے دن کتنے ہوتے ہیں ذرا بتاؤ جی مجھے انداز سے. 20 تقریباً 22-23 ہوتے ہیں. 23,000 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے مہر، لیکن مہر بڑھاؤ، مہر بڑھاؤ. یہ ٹھیک ہے، شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، لیکن مہر جو ہے نا تھوڑا بدھارا આપવાની કોશિશ કરો. આ બધા મસલા ધ્યાનમાં રાખો તમે લોકો. વધારે આપવાનું મહેર જે છે ને એનો હક છે. ایک بات. دوسرا کہ یہ مہر کی رقم جو ہے اتنی برکت والی ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے اتنی برکت والی ہوتی ہے. اے صفان سنبھال، دھیان سے سنبھال جو ہے. ہاں، یہ مہر والی رقم جو ہے اتنی برکت والی ہوتی ہے کہ ایک رین بھی کسی دھندے کے اندر ڈال دو گے، اس دھندے میں انشاءاللہ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے حوالوں کے ساتھ. کیوں کہ مہر کی رقم کو قرآن کہتا ہے کلو ہنی ام مریا، کھاؤ پیو مزے لے لے کر کھاؤ، مزے لے لے کر کھاؤ. یہ مہر کی رقم کے بارے میں کہتا ہے، کسی اور چیز کے بارے میں قرآن نہیں کہتا. کلو ہنی ام مریا، مزے لے لے کر رشتے پشتے کھاؤ. تو علامہ حضرت علی جو ہے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ مہر کی رقم، وہ بھی نکاح پڑھاتے تھے کہ مہر کی رقم محفوظ رکھنا. تو مہر کی رقم تو بیوی کا حق ہے. دادا گیری کر کے تو لے نہیں سکتے آپ، لیکن پیار سے تو لے سکتے ہو. نہیں لے سکتے کبھی تو میں نے 1000 رین آتی دے ہمارے پاس رات سے. اب وہ جو ہے اس میں اپنا دھندا آدمی کرتا ہے، کوئی فیکٹری بناتا ہے یا کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اس میں 1 رین لگا لیا، 2 رین لگا لیے، وہ محفوظ ہو گیا. حضرت علی 3 چیزوں کا خیال رکھتے تھے. کوئی آتا
میں بہت بیمار ہوں، لا علاج بیماری ہے، تو حضرت علی کہتے ہیں مہر کی رقم ہے بیوی کی؟ ہاں ہاں ہے۔ اس زمانے میں رکھتے تھے، آج کے زمانے میں شوہر بھی کھا جاتا ہے، بیوی بھی کھا جاتی ہے۔ یہ تو بہت ٹاپ چیز ہے مہر کی رقم۔ تو پھر جو ہے حضرت علی کہتے تھے کہ 1 درہم لے کے آ، 1 درہم منگوایا، کہا جا اس کا جو ہے اصلی شہد لے کر آ بازار سے، اصلی شہد منگوایا، اور پھر بارش کا پانی 12 مہینہ حضرت علی رکھتے تھے، 12 مہینہ ڈائریکٹ بارش کا پانی، نلیوں پر سے آوے یہ نہیں، ڈائریکٹ اوپر سے جو آیا ہے، کسی جگہ ڈائریکٹ پانی گرتا ہے، وایا نہیں، وہ رکھتے تھے حضرت علی۔ اور پھر کہتے تھے چلے شہد کو ملا، پانی پلاتے تھے تو 1 ہفتے میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی۔ پھر حضرت علی کہتے تھے یہ تینوں برکتی چیزیں میں نے تجھے دی، مہر یہ بھی برکت کی چیز ہے، پاک صاف حلال ہے، اور شہد کا پانی یہ بھی، شہد جو ہے یہ بھی برکتی ہے، قرآن کی چیز ہے، اور پانی بارش کا ماء مبارکہ، قرآن میں کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، برکت والا پانی ہے۔ اس لیے سلف صالحین کا معمول تھا کہ مہر کی رقم کو محفوظ رکھواتے تھے، لے لیتے تھے، زیادہ دے دیتے تھے، یا جو ہے دونوں میاں بیوی سمجھ کر جو ہے، یہ میں نے عربوں میں بیان کیا، عربوں میں، جدہ کے عربوں، مکہ کے عربوں میں بڑا مجمع تھا، تو انہوں نے کہا پھر حضرت ہماری تو شادیاں ہو گئیں، اب دوسری شادیاں کریں مہر کی رقم کے لیے؟ ارے میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوسری شادی کرو تم، لیکن ہمارے خاص عرب تھے میزبان، لاہیانی، عبداللہ لاہیانی وغیرہ، انہوں نے کہا کہ شیخ یہ بات ہمیں پتہ نہیں تھی کہ مہر کی رقم جو ہے، اب تو ہم بڈھے ہو گئے، بیماری نے ڈیرا ڈال دیا، اب جو ہم کیا کریں ہم؟ میں نے کہا بھائی کیا کریں، دوسری شادی تمہیں تھوڑی کہوں گا، تمہاری بیوی آنے نہیں دے گی تمہارے گھروں میں، کہہ رہی مولوی دوسری شادیاں کرواتا ہے، یہ پیر کیسا ہے؟ میں نے کہا اب نہیں کرنا، لیکن حضرت کوئی ترتیب تو بتاؤ۔ میں نے کہا تجدید نکاح کر لو، تجدید نکاح وہی، اس کو ذرا نیا تازہ کر لو۔ تو ان کے میں نے تجدید نکاح کروائے ایئرپورٹ پر، میں نے کہا سارے مجمع کو نہیں کراؤں گا، تم 4-5 جو ہو خاص میرے شاگرد، ان کا تجدید نکاح کروایا، وہی میاں بیوی اور وہی مہر۔ میں نے کہا یہ مہر ہو گئی تمہاری، تجدید نکاح بھی ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے، نکاح تازہ کرے آدمی تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی خدا نہ خواستہ بات نکل گئی، کوئی یہ ہوا وہ ہوا، تو کم سے کم میاں بیوی زندگی گزارے۔ اب یہ مفتیوں سے پوچھتے رہنا، آپ کے یہاں مفتی بہت ہے، تو یہ میں نے ان کو کروایا۔ تو اب جس کی شادی ہو گئی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کی ہونے والی ہے، یہ بچیوں کی ہونے والی ہے، آپ کی پوتیوں کی ہونے والی ہے، آپ کے پوتوں کی ہونے والی ہے، تو مہر کی رقم کا خیال رکھنا، سمجھ گئے بھائی؟